السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ ویسے تو میں بہت لیٹ ہوں کیونکہ میں نے کافی عرصے سے ویڈیو بھی نہیں ڈالی، کیونکہ وہ قربانی کی وجہ سے بکروں کا خیال رکھنے میں اور پھر بعد میں عید رشتہ داروں سے ملنا، دوست احباب وغیرہ سے عید کی خوشیاں بانٹنے کی وجہ سے میں بیزی رہا۔ لیکن آج میں ایک بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اس بارے میں ہے کہ کسی کو گالی دینا یا پھر کسی کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، جو کہ آج کل بہت ہی معمولی اور عام بات بن کر رہ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور گالی دینے کے بارے میں ایک حدیث بھی روایت ہے، تو وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار اسے سن لیں تو آپ زندگی میں کبھی گالی نہ دیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص ایک بار گالی دیتا ہے، تو یعنی کہ ایک بار تو آج کل خیر کوئی بھی نہیں دیتا، یعنی کہ تھوڑے سے دیر میں اتنی گالیاں اور گندی گالیاں جو ہیں آج کل ہر روڈ پہ دیکھا جاتا ہے۔ روڈ پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور دوست وغیرہ بھی ایک دوسرے کو آج کل خیر میری تو کسی سے اتنی زیادہ دوستی نہیں ہے، اسی وجہ سے صرف 2-3 میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ دوست وغیرہ ایک دوسرے کو مذاق میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ سب تو آپ کو پتا ہوا کالج وغیرہ کے باہر، یعنی کہ دوست وغیرہ ایک دوسرے کو کالج وغیرہ میں بھی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر اور سب چلیں یہ تو دے رہے ہوتے ہیں، بٹ ٹیچرز بھی کچھ نہیں کہتی۔ اب آپ استاد اپنا فرض تو نبھائیں، صرف تعلیم دینا فرض نہیں بلکہ اخلاقی تربیت کرنا بھی ٹیچرز کا فرض ہوتا ہے۔ اب کوئی آپ کمپلین بھی کرو تو اس کے اوپر ٹیچر کوئی ایکشن نہیں لیتی، اور نہ ہی ان کے لیے یہ کوئی زیادہ بڑی بات ہے۔ آج کل تو ٹیچرز کو بھی یعنی کہ یہ سمجھانا ہوگا، انہیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے غلط عادات سے گالی جو ہے سارے ایک دوسرے کو اتنی گالیاں دیں، تو اگر آپ ایک گالی کسی کو دیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو مثلاً ایک گالی دی، آپ کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو گیا، بچھو وہ جو کریب ہوتا ہے ریڈ کلر کا، وہ بچھو آپ کی قبر میں پیدا ہو گیا، اور وہ بچھو کا سائز ہاتھی سے بھی بڑا ہوگا۔ ہاتھی کتنا 50 فیٹ کا تو ہوتا ہوگا میرے اندازے میں، اس سے کم زیادہ یا جتنا بھی، ہاتھی کی جتنا بڑا بچھو پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ہی بڑا بچھو جب آپ کو زور سے کاٹتا ہے تو آپ بہت نیچے زمین کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، 70 زمین اندازہ ان کے بہت ہی نیچے، زمین کے بہت نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو 1 2 3 4 دن میں 4 گالیاں لوگ دیتے ہیں، 8 12 15 100 200۔ اب یہ گالیاں دینا مذاق میں بھی چلو دیتے ہیں، مذاق میں دیتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ اور یہ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں 20 12 100 200 400 500 اتنے بچھو پیدا ہو جو آپ کو ڈسیں، تا قیامت آپ جو ہیں چیخیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے لیے نیا موقع مانگے، تو تب پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی سے کسی کو بالکل بھی گالی نہ دیں اور اپنے آپ کو برداشت کریں، اور گالی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اور اگلا جو ہے کہ سارے جو ہیں آج کل ایک دوسرے کو مذاق اڑاتے ہیں، نام رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، جیسے کہ موٹا موٹو، اس طریقے سے نام رکھتے ہیں، لمبو پتلا سوکھا، ایسے کر کے یعنی کہ الگ الگ جو ہے کالا، اس طرح کی یعنی کہ جس طرح سے اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک طرح سے تو اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میری ایک پاک اسٹڈیز کی ٹیچر ہیں، وہ ہمیشہ
ایک ایگزامپل دیتی تھی ہمیں کہ اب آپ نے ایک پکچر بنائی ہے، یعنی کہ اب آپ نے ایک پکچر ڈرا کی ہے جس کے اندر آپ نے ٹریز اور گراس، فلاورز، اتنی چیزیں یعنی کہ آپ نے لگائی ہیں، اور پھر کوئی آئے اور آپ پوچھو کہ یہ پینٹنگ کیسی ہے، وہ کہے یہ تو بہت گندی ہے، یہ تو بکواس ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں اچھی، یہ نہیں اچھا، وہ نہیں اچھا، یہ کلرنگ نہیں صحیح ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو اب آپ پینٹنگ کا مذاق اڑائیں یا پینٹنگ بنانے والے کا مذاق اڑائیں؟ کیونکہ پینٹنگ تو یعنی کہ بے جان چیز ہے، آپ تو پینٹنگ بنانے والے کا ایک طرح سے مذاق اڑائیں کہ تمہیں پینٹنگ بنانا نہیں آتی. اسی طرح سے آپ نعوذ باللہ ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، اور اس کا مطلب کہ آپ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ موٹا اور یہ عجیب عجیب نام کہنا، کسی کی دل آزاری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ جو ہے اس طریقے سے یعنی کہ اب آپ نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں جب آپ اس کی مخلوق کا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس طریقے سے اب آپ کوشش کریں کہ توبہ استغفار کریں اور اس طرح کے بدترین عمل کو بالکل چھوڑ دیں. تو آپ اسی طرح سے ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ اڑائیں اور ایک دوسرے کو گالی بھی بالکل نہ دیں. تو اگر آپ ویسے بھی اگر پیار سے ملیں گے، اچھے سے ملیں گے، تو آپ کو باقی لوگ بھی اچھے سے ملیں گے. اور اگر آپ کسی کی دل آزاری کر دیں اور اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں اور وہ آپ کو معاف نہ کرے تو تا قیامت آپ کو تب تک جہنم میں نہیں جائیں گے اور آپ کا بہت بڑا گناہ لکھ دیا جائے گا. جیسے کہ اب کسی نے آپ کو موٹا کہا ہے یا لمبو کہا ہے، آپ کو اس کی بات غلط لگی کہ یہ میرا مذاق کیوں اڑا رہا ہے، مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے، اور اس کا دل دکھ جائے کہ اس نے مجھے بہت برا کہا ہے، اور قیامت تک جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا آپ جنت میں تو نہیں جائیں گے. اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، یعنی کہ تمیز جو ہے سارے بھول گئے ہیں. پلے گروپ، نرسری، اس طرح کے بچے اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. یہ ادھر کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیا بالکل ہی تمیز بھول گئے ہیں؟ ہم ہمارے دین کو بالکل ہی بھول گئے ہیں، دین اسلام کی ہمیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں رہی. تو اب آپ گالیاں بھی نہ دیں، اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں گے، کسی کو غلط سلط کہیں گے تو آپ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے. تو اب گالی دینے اور کسی کو برا بھلا کہنے 2 منٹ تو آپ ہنس لیں گے، 2 منٹ کی خوشی کے لیے آپ اپنی آخرت تو تباہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ برے اعمال کریں گے، چلو خوشی ملتی ہے، 2-4 منٹ ہنس لیتے ہیں، مسکرا لیتے ہیں، تو آپ کی آخرت تو برباد ہوگی، اور آخرت کے پیچھے دنیا کی تو کوئی اوقات نہیں. یعنی کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا میں آپ نے کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے، اس لیے کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں تاکہ آپ کو پھر قیامت والے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور آپ کسی کے بھی سامنے شرمندہ نہ ہوں. کیونکہ آپ کوئی بھی گناہ کریں گے تو قیامت والے دن سب کے سامنے وہ بتایا جائے گا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے انسان پیدا ہوں گے ان تمام انسانوں کے سامنے آپ کے گناہ بتائے جائیں گے، جن سے آپ نے توبہ کر لی یا جو معاف ہو گئے وہ تو نہیں، لیکن جو ابھی نہیں معاف ہوئے کسی وجہ سے تو وہ بتائے جائیں گے. تو اب میں ایک نئی ویڈیو لے کر انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. آپ سب پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ اسلامک ویڈیوز اور اچھی باتوں کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. اور کمنٹس میں اپنے اچھے فیڈ بیک بھی دیں کہ میں کس طرح سے اسے بہتر بنا سکتا ہوں، میرے چینل میں کس طرح کی کوئی کمی ہے، یا آپ کسی ٹاپک کے اوپر مجھے ریسرچ کرنے کے لیے کوئی ایڈوائس دیں. اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو جو میں آئندہ ویڈیوز اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کروں تو تاکہ وہ آپ دیکھ سکیں، اور پھر بیل بٹن کو بھی پریس کریں. اور آپ سب میری یہ چھوٹی سی گزارش مان لیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.